السلام علیکم۔ ہمارا اگلے دن کا سفر نامہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم صبح اٹھے اور ہم نے ناشتہ کیا اور اپنی گاڑی میں سارے بیگز رکھے، پھر ہم اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج ہماری منزل ماؤنٹ نیبو تھا۔ ماؤنٹ نیبو کے بارے میں مشہور ہے، ماؤنٹ یعنی پہاڑی اور نیبو اس جگہ کا نام ہے۔ تو اس وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آخری وقت گزارا تھا، اور یہی وہ جگہ ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے متبرک ہے۔ کیونکہ مسلمان بھی سارے نبیوں کے ماننے والے ہیں، تو ہم بھی وہاں جگہ دیکھنے کے لیے گئے، کیونکہ ایک اس کی اہمیت ہے۔ یہاں پر فلسطین مطلب آپ اگر کھڑے ہو جائیں اوپر جا کے تو وہ نظر آتا ہے، بیت المقدس یہاں سے نظر آتا ہے، اس کے ماؤنٹ کے اوپر سے، پہاڑ کے اوپر سے۔ اور اس جگہ کا ذکر سورہ مائدہ میں آیت نمبر 20، 21، 22 سے بھی آیا ہے۔ یعنی مسلمانوں کے لیے بھی اتنی ہی اہم جگہ ہے۔ جب آیت نمبر قرآن میں پڑھیں، آیت نمبر 20 اور 21 میں، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کہا تھا اللہ تعالیٰ نے، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال رکھو جو اس نے تمہیں دی، اور اس نے تم پر نبی پیدا کیے، تم کو فرمانروا بنایا، اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ اے برادران قوم، اس سرزمین مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام نمبرات پلٹو گے۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست طاقتور لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے جبکہ وہاں سے نہ نکلیں۔ ہاں اگر وہ نکل جائیں تو ہم داخل ہونے کو تیار ہیں۔ یہ بہت بڑا مکالمہ ہے جو قرآن کی سورہ مائدہ میں آیا ہے۔ صحرا سینا اوپر سے ماؤنٹ نیبو سے نظر آتا ہے، جہاں پر 20 سال تک ان کی نسل بھٹکتی رہی، یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یعنی یہودیوں کی قوم جو تھی پوری وہاں پر بھٹکتی رہی، اور پھر ان کو جب اس میں سے جو لوگ نوجوان تھے، جو اس وقت نوجوان تھے، جب وہ چلے گئے دنیا سے، ان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد جو نئی نسل آئی، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ اور ان کو فلسطین میں داخل ہونے کا موقع دیا۔ یہاں سے نکلے تو راستے میں ظاہر سی بات ہمیں جانا تھا ڈیڈ سی کی طرف، یعنی بحر مردار کی طرف۔ اور بحر مردار وہ جگہ ہے جہاں پر سنا ہی ہے کہ قوم لوط کے اوپر یہاں پر عذاب آیا تھا، لیکن اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وہاں سے بہت تیزی سے گزر جانا چاہیے۔ راستے میں سارے سائن بورڈ نظر آ رہے تھے کہ بحر مردار آنے والا ہے اور نظر آنے والا ہے۔ جیسے جیسے قریب ہوتے جا رہا تھا، سمندر کا سائڈ آتی جاتی، اتنا ٹرانسپیرنٹ پانی تھا، بالکل صاف ستھرا نیلا رنگ نمایاں ہو رہا تھا، دور دور تک خوبصورت منظر تھے۔ اس کے قریب بڑے بڑے ہوٹل بن گئے ہیں، لوگ ان میں ٹھہرتے ہیں اور اس پانی اور اس کی مٹی اور نمک سے اسپا لیتے ہیں، یعنی مساج کرتے ہیں اور اپنا وہ فیشل وغیرہ۔ اس پانی میں کوئی چیز ڈوب نہیں سکتی اور کوئی چیز زندہ بھی نہیں رہ سکتی۔ اس میں نہ مچھلیاں ہیں، نہ مگرمچھ، کوئی آبی مخلوق بھی نہیں ہے۔ اس سمندر کے کنارے سے نمک اٹھایا تو ایسا نمک جیسے موتی، تھوڑی دیر کے لیے پیر پانی میں ڈال کر بیٹھے تو اتنے صاف شفاف ہو گئے، پانی بے انتہا نمکین تھا۔ اس کے باوجود لوگ سوئمنگ کر رہے تھے، آنکھوں میں مرچیں لگ رہی تھیں اس پانی سے اگر پانی چلا جائے تو۔ اور سمندر کے اوپر پہاڑ پر زیتون کے باغات تھے۔ بحر مردار کے بارے میں مشہور ہے کہ یہی وہ سمندر ہے جس میں لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب کے بعد بہا دیا گیا، کیونکہ قرآن میں بھی یہی بات کہی گئی کہ ان کو گندے جوہڑ کے پانی میں ڈال دیا گیا ہے کہ وہ پانی کسی کام نہ سکے، اور یہی گمان ہے کہ یہی وہ پانی ہے۔ لیکن لوگوں نے اس کو پکنک پوائنٹ بنا لیا تھا، اور جبکہ ہم خود بھی اس ماحول کا حصہ تھے۔ وہاں پر چائے بسکٹ کے لیے شاپس کھل گئی ہیں، بڑے بڑے ہوٹلس کھل گئے ہیں، بہت کچھ، ہر طرح کی سہولت وہاں موجود تھی۔ بہرحال پھر ہم وہاں سے تھوڑی دیر دوپہر کھانا نہیں کھا سکے تھے، تو ہم بہت تھکن ہو گئی تھی ہمیں اتنا لمبا سفر کرنے سے، تو ہم نے سوچا چلے اب ہوٹل پہنچنا چاہیے جلدی، اور ہم وادی موسیٰ ہمیں جانا تھا۔ وادی موسیٰ میں ہم جس ہوٹل میں پہنچے وہ بہت ہی ایک گھریلو سا ہوٹل تھا، اور وہاں پر بہت ہی خوبصورت ویٹرس نے ہمیں گھاوا اور کھجوروں سے ہمیں توازے کی، اور اس وقت کسی نعمت سے کم نہیں لگی، کیونکہ ہماری بندہ وہ تھی آنکھیں فوراً کھل گئی تھیں جب ہم نے عربی گھاوا پیا۔ اور عربی وہ لڑکی بھی جو تھی وہ بالکل بہت اچھی زبردست انگلش میں بہت اچھی باتیں کر رہی تھی، دوستی ہو گئی اس سے ہماری، اور وہ سمجھے شاید کوئی ہم لوگ اردن کی سیلیبریٹی آ گئے، میرا بیٹا اور ہم لوگوں کو۔ بہرحال بہت اچھا ہوٹل اور بہت اچھے لوگ، اور وادی موسیٰ ایک چھوٹی سی وادی ہے، اور اس میں رات کو ہم نے آرام کیا۔ صبح ہماری منزل پیٹرا، جی جناب، ہم آپ کو کل پیٹرا لیے چلیں گے، بہت ہی مشہور اور معروف جگہ ہے، اور اس کو 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ بھی کہا جاتا ہے۔